بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے چکن حلیم۔ یہ چکن حلیم کی ریسیپی اتنی زبردست بنے گی آج کہ بس آپ پہلی دفعہ بھی ٹرائی کریں گے تو آپ سے بہت ہی اچھا بنے گا۔ سب سے پہلے ہم اس میں دال ماش ایڈ کریں گے۔ دال ماش جو ہے وہ اس میں آدھا کپ جائے گی، اور دال جو ہے وہ مونگ اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ۔ دال مسور جائے گی آدھا کپ، اور ساتھ میں اب ڈالیں گے اس میں چنا دال۔ چنا دال اس میں 1 کپ بھر کے جائے گی۔ 1 کپ ہم اس میں گندم ڈالیں گے، اور ساتھ میں آدھا کپ کے قریب ہم چاول ایڈ کریں گے۔ آپ ٹوٹا چاول بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے چن کے جو ہے وہ صاف کر لینا ہے، اور اس کو پوری نائٹ کے لیے 1 رات کے لیے ہم بھگو کے چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ گرمیوں میں ہم باہر نہیں رکھیں گے دال کو، فریج میں بھی رکھ سکتے ہو آپ بھگو کے، یا پھر اسے ٹھنڈی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اسمیل نہ چھوڑے۔ اب ہم پریشر کوکر لے لیں گے۔ اس میں میں 2 کٹے ہوئے پیاز ایڈ کروں گی، اور ساتھ میں 1 کپ بھر کے میں اس میں آئل ایڈ کروں گی۔ دال ہماری جو ہے وہ رات پوری بھیگی رہے گی، اس کی وجہ سے دال ہماری بالکل جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکی ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس میں اب آپ نے جو ہے وہ ساتھ ہی چکن ایڈ کر دینا ہے۔ آدھا کلو ہم چکن ایڈ کریں گے، بون لیس چکن ہے میرا۔ تو آپ یقین کریں گے اس طریقے سے آپ حلیم بنائیے گا تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم 1 چمچ لہسن کا میں نے پیسٹ ڈالا ہے، اور ساتھ میں 1 چمچ جو ہے وہ ڈالی ہے چلی جو ہوتی ہے سبز مرچوں کا پیسٹ، وہ ڈالا ہے 1 چمچ کے قریب، اور ساتھ میں ٹماٹر ڈالے ہیں اس میں 2 عدد نارمل سائز کے۔ چھلکے ریموو کر لیے تھے میں نے اس کے، اور اب اس کو ہم بھونیں گے 5 سے 7 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے۔ اب مسالہ جات ایڈ کر لیتے ہیں اس میں۔ 2 اس میں جائیں گے تیز پتے، اور 2 دار چینی کے ٹکڑے، 2 بڑی الائچی ڈالیں گے اس میں، اور ساتھ میں 4 سے 5 کالی مرچ، اور 2 سے 4 لونگ، اور ساتھ میں 1 چمچ بھر کے زیرہ۔ تو یہ سارا مسالہ اب ہم نے اس میں ڈال لیا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ 2 منٹ کے لیے مزید پکا لیں گے، اور اب اس میں ڈالیں گے اپنے مسالہ جات۔ ہلدی ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ، 1 چمچ کے قریب اس میں جو ہے وہ آپ لال مرچ ایڈ کرو گے، اور ساتھ میں اس میں جو ہے وہ نمک ڈالیں گے 1 سے 1.5 چمچ۔ تو نمک آپ بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کو کر لیں گے مکس، اور اب ساری جو ہماری دالیں ہیں اس کو اچھے طریقے سے، اس کا پانی آپ نے ریموو کر دینا ہے، رات کا جو بھگا ہوا ہو اس کو سارا اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ریموو کرنا ہے، اور دھونا ہے 1 سے 2 دفعہ، اور دھو کے آپ نے اس میں اپنے دال میں جو ہے وہ اس کو ڈال دینا ہے پریشر کوکر میں۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے جو 2.25 لیٹر پانی ہے نا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے۔ یہ بالکل میجرمنٹ بہت ہی پرفیکٹ ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ حلیم بہت ہی اچھی بنے گی۔ تو اس میں 2.25 لیٹر جو پانی ہے نا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ اس کو آپ نے پریشر کرنا ہے، صرف آپ نے پریشر اس کو دینا ہے 15 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم پیاز براؤن کر لیتے ہیں حلیم کے لیے۔ پیاز جو ہے وہ براؤن کی ہوئی بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ تو تقریباً 1.5 کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے، اور تقریباً 3 سے 4 عدد پیاز جو ہیں وہ میں اس میں براؤن کر لوں گی۔ پیاز جو ہیں وہ آپ کے ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے، بالکل سلائسز جو ہیں وہ کم موٹے یا باریک نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ آپ جو ہے وہ کٹنگ بورڈ سے بھی کر سکتے ہو، یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہو سلائسز اس کے، جس سے ہم سیلڈ وغیرہ بناتے ہیں کٹر سے، اس کی مدد سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ باریک کاٹ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ ہمارا جو حلیم ہے وہ بالکل تقریباً بننے کے قریب ہے، تو میں نے پریشر اس کا ہٹا دیا ہے۔ اس کو میں نے صرف 15 منٹ کے لیے پریشر کیا ہے، تو وہ یہ اتنا زبردست بن گیا ہے کہ بہت ہی زبردست۔ اور ساتھ میں اب جو بھی اس کے اندر ثابت مسالہ جات ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ ہم سارے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے۔ آپ چاہو تو اس کو ہاتھ کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے اسے بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہوا تو بالکل بھی آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، صرف 3 سے 4 منٹ میں آپ کی یہ حلیم جو ہے وہ بالکل بلینڈ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا حلیم جو ہے وہ ریشے دار بنے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا چکن کا ذائقہ برقرار رہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس کو ہم 12 سے 15 منٹ کے لیے اسی طرح آپ میش کر لو گے۔ آپ میشر کی مدد سے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو بھی چکن کے پیسز ہیں اس میں وہ اچھے طریقے سے میش ہو جائیں گے، یا پھر آپ جس سے ہم ساگ وغیرہ بناتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ باریک پیس سکتے ہو۔ بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ آپ کی حلیم گھر پہ ہی تیار ہو جائے گی۔
اگر تھوڑی آپ محنت کریں گے اور 12 سے 15 منٹ آپ اس پہ لگائیں گے میشر کی مدد سے، تو یہ بہت ہی مزیدار ریشے والی حلیم جو ہے وہ گھر پہ ہماری بن جائے گی۔ تو یہ آپ کو میں نے میشر کی مدد سے بھی بتا دیا ہے، یا پھر اگر آپ نے یہ ساگ جس سے ہم بناتے ہیں تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہو، بہت ہی آسان ہے، تو بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہمارا بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی اچھا جو ہے وہ حلیم گھر پہ ہی بن جائے گا۔ اب اس کے لیے جو تری ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ 2 کپ میں آپ آدھا چمچ جو ہے وہ ہلدی ڈالو گے اور اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے آئل کو پکائیں گے۔ اس کا جو تڑکا ہوگا وہ ہم دال کے اوپر لگائیں گے، تو دیکھیں ہمارا جو حلیم ہے وہ کتنا زبردست لک وائز لگ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم چاہیں تو تری الگ سے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ سرو کریں تو آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے سرو کیجیے گا۔ اس کے اوپر آپ 3 سے 4 چمچ جو ہے وہ ایک پلیٹ میں آپ 3 سے 4 چمچ آئل کے ایڈ کیجیے گا حلیم کے اوپر۔ اس کے بعد ہم اس پہ ڈالیں گے براؤن کی ہوئی پیاز، اور اس پہ ڈالیں گے ہم سبز مرچیں۔ تو بہت ہی مزیدار ہماری جو آج کی یہ ڈش ہے، بہت ہی مزیدار بنی ہے، بہت ہی چٹخارے دار بنی ہے۔ اس پہ ہم ڈالیں گے اب جنجر یعنی کہ ادرک۔ تو اب ہم لاسٹ پہ اس میں جو ہے وہ لیمن بھی ایڈ کریں گے، اور ساتھ میں اس پہ ڈالیں گے چاٹ کا مسالہ۔ تو آپ یقین کریں گے بس سب انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے، آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسیپی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، فیڈ بیک دیں مجھے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔